اسلام قبول کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنگ موتا میں خالد بن ولید نے اپنا پہلا امتحان اسلام قبول کیا بھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ خالد کا اصل امتحان آیا۔ جمادی الاول 629 عیسوی رومی سلطنت کے گورنر نے اسلامی سفیر کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کی فوج بھیجی۔ کمانڈر زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہوں تو جعفر بن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ۔ خالد اس فوج میں ایک عام سپاہی تھے۔ لشکر شام پہنچا موتا کے مقام پر اور پھر سامنے نظر آئی رومی سلطنت کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ۔ 1 لاکھ مقابلہ 3000۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ خودکشی تھی۔ لڑائی شروع ہوئی۔ زید بن حارثہ علم ہاتھ میں، تلوار دوسرے ہاتھ پہ، لڑتے رہے۔ ایک نیزہ آیا، سینے میں گھس گیا، شہید۔ علم گرا، جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا۔ جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک شیر تھے۔ انہوں نے دائیں ہاتھ سے علم پکڑا، لڑتے رہے۔ ایک تلوار آئی، دائیں ہاتھ کو، لیکن علم نہیں گرنے دیا اور پھر شہید۔ عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا۔ وہ شاعر تھے، ایک نازک دل، لیکن اس دن شیر کی طرح لڑے اور آگے بڑھے، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 کمانڈر، 3 شہادت۔ مسلمان بکھرنے لگے، کوئی کمانڈر نہیں، کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ رومی چاروں طرف بکھر گئے تھے اور تب ایک آواز آئی، خالد بن ولید۔ خالد بن ولید۔ سپاہیوں نے خود فیصلہ کیا خالد کو کمانڈر بنایا جائے۔ خالد نے علم سنبھالا اور اب شروع ہوئی اصلی جنگ۔ خالد نے صورتحال دیکھی، آگے بڑھنا موت، پیچھے ہٹنا شکست، ذلت اور شاید سب کا قتل۔ تو کیا کیا؟ رات کو انہوں نے پوری فوج کی ترتیب بدل دی۔ لیفٹ سائڈ والوں کو رائٹ جانب اور رائٹ سائڈ والوں کو لیفٹ جانب، اور آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے۔ کچھ نئے جھنڈے لگا دیے اور سب سے چلاک بات، کچھ سپاہیوں کو پیچھے بھیجا گیا۔ صبح شور مچاتے ہوئے آنا، جیسے نئی فوج آ رہی ہوتی ہے۔ صبح ہوئی، رومیوں نے دیکھا چہرے نئے، جھنڈے نئے، ترتیب نئی، اور پھر پیچھے سے شور آیا، نئی فوج آ رہی ہے۔ رومی کمانڈر گھبرا گیا، یہ کتنی ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ خالد نے موقع دیکھا، آہستہ بہت احتیاط سے وہ فوج کو واپس لے جاتے اور 1 قدم پیچھے ہوتے رومیوں پر حملہ کر دے، پھر 2 قدم پیچھے ہوتے پھر حملہ کرتے۔ رومی فوج سوچ رہی تھی، یہ حملہ کر رہے ہیں، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اسی واپسی میں خالد ہمیشہ سب سے آگے تھے، کیونکہ پیچھے ہٹتے وقت سب سے زیادہ خطرہ پیچھے والوں کو تھا۔ خالد لڑتے رہے۔ ایک تلوار ٹوٹی، دوسری اٹھائی، دوسری ٹوٹی، تیسری اٹھائی، 9 تلواریں ٹوٹی اس ایک جنگ میں۔ اور آخرکار پوری فوج محفوظ اور منظم طور پر مدینہ واپس پہنچی۔ کوئی شکست نہیں، کوئی بھگدڑ نہیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے، کچھ لوگوں نے کہا یہ بھاگے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھاگے نہیں، یہ کرار ہیں، یعنی دوبارہ حملہ کرنے والے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار، ایک ایسی تلوار جو کبھی میان میں واپس نہیں جائے گی۔ اس دن سے خالد بن ولید کا نام بدل گیا، اب وہ تھے سیف اللہ المسلول۔